دار کشی کے لیے پیٹر گیلبرتھ کا لیٹر حسین حقانی کے دستخطوں سے کس نے جاری کیا؟ میرے پاس میں آج 10 سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ سوار تک ان 10 سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کیونکہ میں مختصر پریس کانفرنس کرتا ہوں۔ اب آپ 5 منٹ کے لیے اپنے سوال کر یہ بتائیں کہ سابق گورنر سندھ نے یہ کہا ہے کہ میں ملا ہوں، کیا وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے بات کر رہے ہیں؟ سابق گورنر صاحب زبیر صاحب نے 36 سالوں میں کوئی ملاقات نہیں کی۔ میں اس وقت میٹنگ میں موجود تھا اور قوم مجھ پہ یقین رکھے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چاہے 1 منٹ جواب تو دے دو نا۔ اس وقت جس وقت چیف آف آرمی سٹاف وہاں موجود تھے اور کیا نا جنرل ہمایوں کور کمانڈر کراچی موجود تھے، میں بھی انہی 6-7 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بالکل کوئی قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں وہاں آ رہا ہوں یا جا رہا ہوں۔ 36 سال سے قمر جاوید باجوہ صاحب کی زبیر سے کوئی ملاقات نہیں۔ نیکسٹ کوئسچن۔ 5 منٹ ہیں پورے۔ He is the respect and most honorable man of this country۔ جو ٹڈی دل ہو، جو سیلاب ہو، جو زلزلہ ہو، جو بھاشا ڈیم ہو، جو نیلم جیلم ہو، جو فینسنگ کرنی ہو، جو فاٹا کو شامل کرنا ہو، آج پاکستان کی فوج اپنی سول حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور قمر جاوید باجوہ نے یہ کہا اس میٹنگ میں 16 تاریخ والی کہ ہمیں جو بھی منتخب حکومت ہوگی ہم اس کے تابع ہوں۔ ایک سوال آپ نے کتاب لکھی بڑی پاپولر ہوئی، اب آپ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں، کیا آپ اس بڑے گھر جس کو GHQ کہتے ہیں اس کی سیاستدانوں سے ملاقات اور ٹیلی فون ڈیٹا پر مبنی کوئی کتاب؟ دیکھیں میری ابھی کتاب آئے 10 دن ہوئے ہیں، تیسرا ایڈیشن آج 2 بجے دستخط کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اور یہ پاکستان کی سب سے زیادہ بکنے والی اور سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی کتاب ہوگی، بک آف دی ایئر ڈکلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی تو 10 دن ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا، بس میں دوسری کتاب لکھوں گا۔ 1 منٹ میرا سوال یہ تھا کیا ملاقاتیں اتنی اہم چیز نہیں ہیں، ملاقاتیں کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے۔ ملنا ایک، میں سمجھتا ہوں میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو یا DGISI کو ملتا ہوں، اس میں میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جن لوگ جو چھوٹے قد کے لوگ ہیں، ٹائم لے کے ملتے ہیں، اندھیروں میں ملتے ہیں، بزدل لوگ ہیں، ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب لوگوں نے اعتراف کر دیا۔ آپ کس زبان کا ترجمان ہیں؟ آپ بتائیں کہ آپ کس ادارے کے ترجمان ہیں؟ میں کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان سب سے سینئر ہوں، سیاست میں بھی اور تجربے میں بھی۔ میں گارڈن کالج کا صدر ہو کے ریٹائر ہو چکا تھا جب باجوہ صاحب گارڈن کالج میں داخل ہوئے۔ میں تو عزت رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، یہ سب لوگ مجھ سے جونیئر ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ میں کسی کا مشورہ لیتا ہوں، میں ان لوگوں کو مشورے دیتا ہوں، لیتا نہیں ہوں۔ نیکسٹ سوال۔ آپ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں، ہم یہ بھی بتائیں گے، تو یہ تو معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 14 وزارتیں کی ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص چاہے تو نیب میں درخواست دے سکتا ہے۔ 14 وزارتیں کی ہیں، دنیا میں کسی شخص نے نہیں کی۔ اور میں، حالانکہ مجھے کراچی سے بھی دعوت تھی، لاہور سے عمران خان صاحب مجھے چاہتے تھے کہ میں پچھلا الیکشن لڑوں، میں نے کہا خان صاحب میں جیتوں یا ہاروں اپنے شہر پنڈی سے لڑوں گا، میں پنڈی کو نہیں چھوڑنا۔ شیخ صاحب یہ بتانا تھا کہ ڈیموکریٹک موومنٹ کی انہوں نے بات کی، APC کے اندر اکٹھے بھی بیٹھے، اس کے بعد ڈیموکریٹک موومنٹ کہاں ہے؟ وہ لوگ اکٹھے بھی نظر نہیں آتے، آپ کیا دیکھتے ہیں آگے آنے والے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، میری بات سن لیں، پیپلز پارٹی کسی قیمت پر استعفے نہیں دے گی، سندھ سے ریزائن نہیں دے گی۔ نون لیگ کے کئی لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے، جو دیں گے وہاں الیکشن کروائیں گے۔ الیکشن کمیشن موجود ہے، دنیا میں جو قانون اور ضابطہ ہے، جو کبھی کوئی استعفیٰ جنوری میں نے بھی ڈیٹ دی ہے آپ کو، لاہور کے میڈیا کو، پنڈی والے مجھ سے خفا ہیں کہ آپ لاہور جا کے، میں نے آپ کو کہا کہ 31 دسمبر جنوری تک سارا راز، ساری باتیں سامنے آ جائے گی۔ یہ ٹین فش ہوں گے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ نہیں جو دکھائی دیتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں they are not what they are۔ یہ جنرل، یہ خادمین ارمین شریف نے، عبداللہ نے مشرف کو کہا تھا نواز شریف کے بارے میں، he is not what he is۔ نیکسٹ کوئسچن۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں، یہ ملاقاتیں عوام کا ایجنڈا ہے، عوام کو کھانے کو آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی، عوام کو ان ملاقاتوں سے
میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میں تو ان ملاقاتوں کی نہیں بات کرتی, ملاقاتاں کی بات کرتا ہوں. کئی دفعہ میں لیٹ ہو جاتا تھا, وہ تو میں نے بات نہیں کی کہ ان کی میٹنگ لمبی ہو جاتی تھی تو مجھے گاڑی میں بیٹھا رہنا پڑتا تھا. وہ کروں تو پھر 1 مہینے تک ٹی وی پہ میں ہی پھنسا رہوں گا. نیکسٹ بس ہو گیا. اب آپ اس کے بعد آپ آپ نے جو پیشن گوئی کی بالکل صحیح ثابت کی. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شین لیگ اور نون لیگ میں طاقتور فرقہ کون سا ہوگا, شین لیگ کا یا نون لیگ کا؟ مجھے تو رات کا شک پڑ رہا ہے کہ نون اور شی میں سے کوئی توئے ہی نہ نکل آئے, کوئی طوطا لیگ نہ نکل آئے. دیکھیں جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں مجھے ڈر پڑ رہا ہے کہ سین اور شی میں کوئی طوطا لیگ نہ نکل آئے, کیونکہ یہ لوگ سارے لوگ ریزائن نہیں کریں گے اور جو ریزائن کرے گا وہاں الیکشن ہوگا. میں نے تو ویسے بات کی تھی, عمران خان نے کل اس پہ انڈوس کر دیا لاسٹ. الطاف حسین سے زیادہ, الطاف حسین تو نون تھا. نواز شریف نے شرافت اور محب وطنی کی دریڑ میں انفلنس ایجنٹ, دیکھیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انفلنس ایجنٹ, کل اس کو غلط نہ کوئی تشبیہ کرے. ہی ایڈریس ایز اے انفلنس ایجنٹ آف انڈیا. وہ لے جائے جی نیب کو. کس کے اوپر جی دیکھیں جب انسان کسی میری اب سوال میں نے سن لیا آپ جہانگیر ترین کا, میں آپ سے عرض کروں انسان سے کیس مرتے دم تک نہیں ختم ہوتا جب تک وہ عدالت میں ٹرائل نہ ہو. سو جہاں اتنے لوگ بھاگے ہوئے ہیں یا مفرور ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا, لیکن کیس سے بچ نہیں سکتا. صلاح الدین صاحب میری پارٹی تو ریزائن کرنا نہیں چاہتی. شین لیگ جو ہے وہ بہتری کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے, لیکن نون لیگ جو ہے اور میم لیگ جو ہے, نون اور میم کا جو آپس میں اتحاد ہے, یہ پتھراؤ کی سیاست جو نیب پہ ہوئی یہ لندن سے پلان ہے. آپ کا ہو گیا ایک سوال یار, آپ کا بھی ہو گیا. لاسٹ 3 کوسچن اونلی. تو میں تو یہاں سے کہتا ہوں, میں نے اسد الرحمان کو خود پیغام دیا ان کے بیٹے کو, 10 منٹ یہ پیغام دیا کہ فضل الرحمان کو کہو کہ اس ملک میں شیعہ سنی اتحاد پیدا کرنا اس کے فرائض میں ہے. یہ نہ ہو کہ 8 اکتوبر کو کوئی شیعہ سنی فساد ہوا تو رون دیے جائیں گے یہ لوگ, پھر یہ ساری عمر پچھتائیں گے. یہ مجھے بات کرنے. اور اے پی سی جہاں آپ نے جو کہا جس جگہ اے پی سی خطاب کرے گی, خطاب تو کیمروں نے دکھایا نا, اگلے دن یا اگلے ہفتے میں خطاب کروں گا. یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں. یہ الیکشن بلادریوں کی بیس پہ, یہ میلسی ہے, یہ کھچی ہے, یہ ٹوانا ہے, یہ ممڈوٹ ہے, یہ بٹ ہے, یہ گجر ہے, یہ رائی ہے, یہ فلاں ہے. یہ ساری قوم کو تقسیم کیے ہوئے لوگ ہیں. شیخ رشید پاکستانی ہے اور سارے پاکستان کو کہتا ہے کہ ان کو لتر مارو جو پاکستان کے سالمیت اور پاکستان کی عظیم فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. کل کا ایک بیان تھا عمران خان صاحب کا, اس میں انہوں نے کہا کہ چینی اور آٹا جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے اس لیے مہنگے کر دے. دوائیوں کے بارے میں بھی یہی بات کی. دیکھیں چینی اچھا میں آپ کا لیتا ہوں لاسٹ کوسچن. چینی اور آٹا یہ مہنگے ہیں. میں ہر کیبنٹ میں بات کرتا ہوں 11 چیزیں مہنگی ہیں. میں قوم کے سامنے بات کرتا ہوں کہ عمران خان کے ماتھے پہ بل نہیں آتے. میں نے اس کی ایکسپورٹ کی بھی مخالفت کی تھی کہ چینی اور آٹا ایکسپورٹ نہ کیا جائے. میں ٹی وی پر پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. ویسے ایک سیٹ ہے عوامی مسلم لیگ کی, لیکن انشاءاللہ تعالی جہاز لگے ہوئے ہیں. یہ آٹا میں سبسڈی کراؤں گا, یہ چینی میں سبسڈی کراؤں گا. لاسٹ مقصد میرے 10 منٹ ہوگا. جو آپ کی حکومت ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے آپ کہتے ہیں آئی ہے, اپوزیشن جو ہے نہ اس کی کوئی توجہ ہے عوام کی طرف, نہ آپ کی توجہ ہے. دوائیوں کی قیمت میں ہر ہفتے آ کر آپ سے بات کرتا ہوں. دیکھیں میں منگل والے دن, میرے بھائی منگل والے دن کیبنٹ ہوتی ہے, بدھ کو ای سی سی ہے, جمعرات کو اللہ آپ کا بھلا کرے پاور میں ہوں, اور جمعہ ہفتہ آپ کے پاس ہوتا ہوں. اتوار کو میں کراچی جاتا ہوں. 7 دن میں کام کرتا ہوں اور بیماری سے اٹھا ہوں, کرونے سے پھر بھی. شہباز شریف کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں, شہباز شریف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ 10 منٹ پورے ہو گئے. شہباز شریف کا مستقبل